یقیناً آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور کوئی بھی آپ سے پیار کرتا ہوگا۔ مثلاً آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب سب آپ سے پیار کرتے ہیں، اور جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا وہ آپ سے کچھ ایکسیپٹیشنز رکھتا ہے، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں جو ہمیں چاہتا ہے وہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہوتا ہے، مگر بسا اوقات ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ مگر جس ہستی کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں وہ بن مانگے عطا فرماتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ انہی کے بارے میں، اس مبارک ہستی کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بسا اوقات ہم اپنے چاہنے والوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، انہیں کچھ سنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے، وہ ہماری بات پہ پورا فوکس نہیں کرتے، وہ ہمیں سن نہیں پاتے۔ لیکن جس ہستی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ ہستی اتنی قریب سے سنتی ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عاشقان رسول بسا اوقات جسے ہم چاہتے ہیں اس سے کچھ لینے کی توقع رکھتے ہیں مگر وہ ہمیں دے نہیں پاتے، لیکن جس مبارک ہستی کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں ان کے در سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عاشقان رسول بسا اوقات جسے ہم اپنے چاہنے والوں کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے چاہنے والے ہمیں بھول جاتے ہیں، لیکن جس ہستی کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں وہ اپنی امت کو، وہ اپنے چاہنے والوں کو وصال ظاہری کے بعد بھی بھولے نہیں ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کو کرنے کی عادت کیجئے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی ہم سے کچھ چاہتے ہیں۔ جس ہستی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں انہوں نے ہمیں اتنا نوازا کہ کچھ چھوڑا نہیں ہمیں۔ ان کا فرمانے والی شان ہے، وہ بھی ہم سے تو کچھ چاہتے ہیں نا، ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ہم سے کچھ چاہتے ہیں۔ اچھا آئیے ان کا فرمان سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھیں، یہ میرے آقا چاہتے ہیں۔ اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم متقی، پرہیزگار، نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے آقا ہم سے چاہتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں نیک بننے کا طریقہ بنام 72 مدنی انعامات میرے شیخ کامل، مجدد صادق، پیکر عاشق حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ مدنی انعامات کا رسالہ دیا۔ اچھا اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے چاہتے تھے۔ مثال کے طور پہ اس میں ہے کہ آپ نے آج اچھی نیتیں کی، کیا پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ آج آپ گالی گلوچ سے بچے، فلم ڈرامے دیکھنے سے بچے، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، اور جو کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں وہ سارے کا سارا قید کر کے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اس 72 مدنی انعامات کے رسالے میں عطا فرما دیا۔ آئیے اس مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کیجئے اور اپنی اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں اس میں اعمال کا محاسبہ کس انداز میں کرنا ہے۔ یہ پہلا مدنی انعام ہے، اس میں لکھا ہے کہ آج آپ نے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کی۔ اس میں 30 خانے ہیں، ان 30 خانوں کے مطابق اپنے ان مدنی انعامات پر عمل کیجئے۔ جس خانے میں آپ اچھا لگے عمل ہو وہاں پہ گڈ کا نشان لگائیے، الٹے گڈ کا نشان، اور جس میں نہیں ہے وہاں پہ 0 کا نشان لگائیے۔ اور روزانہ بلا ناغہ رات کو سونے سے پہلے اپنے مال کا محاسبہ کیجئے گا، یہ دل پہ دستک دے گا آج آپ نے نماز نہیں ادا کی۔ روزانہ جب دل پہ دستک ہوگی میں نماز ادا نہیں کرتا، میں ڈرامے دیکھتا ہوں، میں بے حیائی کے کام کرتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ دل تو نرم ہے، کبھی تو کبھی اثر ہو ہی جائے گی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ایسا بنا دے جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، جیسا ہمیں ہمارے مرشد گرامی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، آمین بجاہ النبی الامی و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔